जनाब सलाउद्दीन अयूबी साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप एक बावकार और बाइज़्ज़त शख्स हैं और मुत्तफ़िक़ा तौर पर पूरी हाउस ने आपको इस मनसब के लिए चुना गया। जनाब स्पीकर साहब, जो तकरीर मेरे भाई कादर मंदोखिल साहब ने किया, मेरे ज़हन में बिल्कुल वही बातें हैं। इमरान, मैं इसके और क्या नाम बोलूँ, मैं एक मिसाल दूंगा। गधे ने किसी को लात से मारी तो आदमी ने जब इस तरह देखा तो उसने कहा था गधा तो पहले से है, अब मैं आपको क्या नाम और दूं। तो इमरान पहले दिन जो पूरी पौने 4 साल उन्होंने मुल्क की कबाड़ा किया, झूठ बोला कौम से, नौजवानों से, न 1 करोड़ नौकरियां दिया और न 50 लाख घर दिया और न मदीने की रियासत बनाई। तो जब कौम को होश आया और कौम ने समझा कि ये एक मदारी है, ये एक शेख चिल्ली है, ये एक झूठा शख्स है, तो उसकी आबा और अजदाद और उसकी नस्ल जो यहूदियों नस्ल है ये, तो उन्होंने उसको एक और फार्मूला दिया कि जाओ आप एक इस तरह सफेद खत इस तरह जलसे में हिला लो कि अमेरिका की तरफ से इस तरह खत आया, तो फिर इसको फलंदा बनाया। और ये शख्स अभी मैं समझता हूं कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, ये एक इंतहा पसंद तंजीम है। क्यों? ये इस वजह से, जनाब पहले दिन उन्होंने मोहसिन बे के घर पे हमला किया, फिर दोबारा मेरे घर पे हमला किया लाजिज में बगैर फीमेल की। मेरे घर में ये लोग घुस के आए, सारी हमारी कुली किधर है, ख्वाजा आसिफ साहब, अयाज सादिक साहब, आपकी पार्टी के लोग सारे मौजूद थे। सब ने कहा भाई कोई वारंट है, स्पीकर साहब ने भेजा है, डिप्टी स्पीकर साहब ने भेजा है, कोई दहशतगर्द है। मैंने इजाजत से इन लोगों को लाया, मैंने इजाजत ले की और सिर्फ मुलाकात के लिए। और दूसरी बात यह है, हमारी मदरसे पे चमरगरा में हमला किया और सवात में उन्होंने हमारी साथियों पे हमला किया और सिंध हाउस में उन्होंने हमला किया और इसी तरह नूर आलम के घर पे गए और फिर नूर आलम पे हमला भी किया। मैं जनाब स्पीकर साहब उस वक्त तो खामोश था। क्यों? हमें यह तवक्को नहीं थी इस स्पीकर से और डिप्टी स्पीकर से। जनाब स्पीकर, मैं अभी पूछता हूं कि हम एक आईनी लोग हैं और हम एक कानूनी लोग हैं, हम आईन और कानून के दायरे में रख करके हम चलेंगे। अभी मैं पूछता हूं कि मेरे घर पे जो हमला हुआ, मैं एक एमएनए हूं और बगैर वारंट की जो मेरे घर में हमला हुआ, मैं इस वक्त, मैंने जलसे में भी कहा है कि मैं बदल लूंगा। किससे? इमरान से। मैं बदल लूंगा। किससे? शेख रशीद से। मैं बदल लूंगा। किससे? आईजी इस्लामाबाद से। लेकिन कानून और आइन के दायरे में, अभी मैं कानून और आइन के दायरे में। जनाब स्पीकर साहब, आपसे पूछता हूं कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे आपके घर में कोई आए बगैर फीमेल के, बगैर आर्डर की, बगैर कोई कानून की, बगैर कोई आइन की, तो आप पे क्या गुजरेगा? जनाब स्पीकर साहब, ये जो एफआईआर उन्होंने जो कादर मंदोखिल साहब ने कहा है, सिर्फ सिंध हाउस के हवाले से नहीं, इन सब के हवाले से मैं खुद आपसे मुतालबा करता हूं कि इमरान नियाजी से, शेख रशीद से, आईजी इस्लामाबाद से ये पूछ लिया जाए कि आप सलाउद्दीन के घर पे क्यों गए, लाजिज में क्यों गए? बगैर स्पीकर के हुक्म से कोई लाजिज आ सकता है? कोई एमएनए को हाथ
پھر MNA کو مجھے پکڑا, جمال الدین صاحب کو پکڑا, محمود شاہ صاحب کو پکڑا اور کامران صاحب کو زدوکوب کیا. تو جناب اسپیکر صاحب, میرا مطالبہ ہے کہ یہ آئین اور قانون کے کٹہرے میں لائے جائے, اور آپ ایک کمیٹی بناؤ جناب اسپیکر صاحب, اور آپ سے امید بھی ہے اور آپ اسی طرح شخص بھی ہے کہ اس پوری ایوان میں نے آپ کو متفقہ طور پر منتخب کیا, تو امیدیں ہیں ایک. اور اگر یا آپ مجھے یہ جواب دو کہ ریاست میں یہ طاقت نہیں ہے کہ عمران کو قانون کے دائرے میں لائے, ریاست میں, حکومت میں اور ہماری عدالت میں یہ سکت نہیں ہے کہ شیخ رشید کو لائے, IG اسلام آباد کو لائے, پھر آپ اپنا کام کرو, یہ تو پھر ہمیں اجازت دیا جائے. پھر آپ دیکھ لو کہ ہم رات تک اس کو بنی گالا سے نکالیں گے نہیں نکالیں گے, کان سے پکڑ کر کے. ہمیں یہ ہے, یہ طاقت ہے, لیکن یہ ملک خدا دادی پاکستان ہمارا ملک ہے, اور اس کے آبا اور اجداد اسرائیل, یہود, ہنود, وہ ملک کو ایک دہشت گردی کے طرف وہ دھکیلتے ہیں. تو ہم آئین اور قانون سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لو ہر جگہ میں لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں, یہ لوٹا ہے اور یہ غدار ہے, اور پوری ہماری اس آئین کو غدار کہا. یہ ابھی عدالت بھی فیصلہ کرے اور ہماری یہ جو آئینی ادارہ ہے یہ فیصلہ کرے کہ ہم غدار ہیں یا وہ غدار ہے. یہ فیصلہ ہو جائے ملک خدا دادی پاکستان کے ساتھ. ایک اتنا جو اپنے اندرونی معاملات ہے, تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ واقعی ہم نے اتنا غداری کی جو عدم اعتماد کی تاریخ لائی امریکہ کے اشارے سے یا کسی اور کے اشارے سے. ہمیں تانے دیتا ہے کہ آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں, غلام ہیں, اور اس کے بچے کہاں ہیں ابھی؟ میں پوچھتا ہوں. ایک یہودی ماں کے گود میں ہے اور یہ مدینے کے ریاست کی باتیں کر رہے ہیں. جب آپ مدینے کے ریاست کی باتیں کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو مدینے کے یونیورسٹی میں داخل کرو. اسلام زندہ باد. کدھر؟ کسی اور کے گھر میں. تو آپ مدینے کی ریاست لا رہے ہو, آپ اس کے دعوے دار ہو. تو جب دعوے دار ہے پھر آپ اپنے شکل کو تو مدینے کی ریاست والوں کی طرح تو بناؤ, آپ اپنے عمل مدینے کی ریاست والوں کی طرح تو کرو. آپ انصاف لاؤ. یہ ان کا انصاف ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, جناب اسپیکر صاحب, معذرت چاہتا ہوں, جناب اسپیکر صاحب, 4.5 سال میں پوری اپوزیشن کے لوگوں کو جو MNA سے 1 روپی نہیں دیا, اور پہلے وہ کہتے تھے MNA کو پیسے دینا یہ رشوت ہے, اور ابھی جو ان کے لوگ ہیں وہاں پہ جو جس MNA کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا 18 میں, وہ پیل ہے, اور MNA یہاں پہ اسمبلی میں ہے, وہ اپنے ساتھی کو وہاں پیسے دے رہے ہیں. اس MNA کو وہ نہیں دے رہا ہے. کیا اس لوگوں نے یہ پیسے ان کی باپ کی تھا؟ یہ پیسے ان کا ہے یا پاکستان کے پیسے ہے یا اس عوام کے پیسے ہے؟ تو جناب اسپیکر صاحب, میں فلور پہ ابھی مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کمیٹی بناؤ, اور اس کمیٹی میں جو یہ ان نے اس دہشت گردی کیا 4-5 مہینے گن لیا, اور بھی انہوں نے کیا. اگر آپ نے اس جنونی شخص کو آئین اور قانون کے شکنجے میں نہیں لایا تو یہ ملک اللہ نہ کرے یہ ایک دہشت گردی کی طرف جائے گا. تو اس وجہ سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان کی بات ہو گئی بہت. ہم دہشت گردی میں اتنا بلوچستان میں نہیں مرا ہے. جب ہم چمن سے لے کر کراچی تک جو سنگل روڈ ہے, ہماری جتنا جوان اس پہ شہید ہوا, جو وزیر اعظم صاحب سے حلف انہوں نے لیا, صادق صاحب کا بھائی بھی اسی کی زد میں آئے, اس وجہ سے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہر روز ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. تو ابھی اگر بلوچستان میں ایک تو شخصی اور بعض علاقائی مسائل ہے وہ تو بہت ہے, لیکن ایک اجتماعی مسائل میں اس کے طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. کیا ہے
کہ KPK میں موٹر وے ہے اور اسی طرح پنجاب میں ہے اور سندھ میں ہے, ایک واحد بلوچستان ہے اس میں کوئی موٹر وے کا 1 میٹر روڈ بھی نہیں ہے. تو چمن سے میرا مطالبہ یہ ہے, چمن سے کراچی تک اور اسی طرح پھر یہاں پنجاب تک یہ ایک موٹر وے بنایا جائے. پہلے ہم 3 سال سے چیخ رہے تھے تو ہماری بات کوئی نہیں سنتا تھا. یہ ہماری ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ بلوچستان کا ہے, ہر قوم کا ہے, ہر پارٹی کا ہے, سارے لوگ اسی پہ جائیں گے. تو اس وجہ سے آپ سے پرزور یہ مطالبہ ہے. اور دوسری بات میرا یہی ہے کہ ایک تو بڑے چیزیں ہیں, پیٹرول کنٹرول میں نہیں ہے اور چیزیں نہیں ہے. اس نالائق حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, لیکن بعض جو روزمرہ غریب طبقے کے جو دال چینی گھی یہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ ضرور آپ اس وقت ایک نرم رویہ رکھیں. جتنا ان کے ساتھ کوشش ہو سکتا ہے, جتنا ان کے ساتھ ریلیف ہو سکتا ہے وہ دیا جائے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. جزاکم اللہ.